بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 7 اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ عز و جل اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کے بعد اپنے رب سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھے غالب آ گئی۔ جب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ اس نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا، میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھ لیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مگر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، نمبر 1 باجماعت نماز کے لیے چل کر جانا، نمبر 2 نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، نمبر 3 ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، نمبر 4 درجات کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا، کچھ مانگ لیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لینا۔ میں تجھ سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، پس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا اور یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ کلم اللہ اور روح اللہ ہیں،
جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر القاء کیا تھا، اور جنت و جہنم حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو مرتے دم تک شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنا کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا، اور اس جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ توبہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، چنانچہ جو شخص کسی بھی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5، نماز گناہوں کو مٹانے کا عظیم ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کے اور اس سے متصل نماز کے مابین اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان میں آنے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور ان میں سے اچھے توبہ کرنے والے خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو انہی صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، کبھی اطاعت تو کبھی معصیت، سیدھا چلتا ہے تو کبھی الٹا ہو جاتا ہے، یاد بھی کرتا ہے بھول بھی جاتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے اور ظالم بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے معصوم صرف انبیاء کرام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نو مولود کو فطرت یعنی اسلام پر پیدا فرما کر احسان فرمایا ہے، چنانچہ جو اسلام پر قائم رہا اور انبیاء کی دعوت قبول کی تو وہی ہدایت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول اور گناہ معاف فرمائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظہر یا عصر کی نماز کی بات ہے، ہم رسول اللہ سلام کی ابتدا میں صف بنائے نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اپنے سامنے کسی چیز کو بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کو ہٹے اور ہم بھی پیچھے کی جانب ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پیچھے کو ہو گئے اور ہم بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سیدنا ابی بن کہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ کو نماز کے دوران ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ اس سے قبل تو نماز میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اپنی نعمتوں سمیت پیش کی گئی، میں اس کے انگور کا گچھا توڑنا چاہا تاکہ تمہیں دکھاؤں، اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا اور زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام مخلوقات اسے کھاتیں تب بھی اس میں کوئی کمی نہ ہوتی، لیکن پھر میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ اس طرح میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا۔ جب میں نے اس کے شعلوں کی حرارت محسوس کی تو میں پیچھے کی جانب ہٹا۔ میں نے اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی کہ جنہیں جب کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو وہ راز نہیں رکھتیں، اسی طرح جب سوال کرتی ہیں تو خوب اصرار کرتی ہیں، اور جب انہیں کوئی چیز دے دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔